الرحمن آیت نمبر 122 تیسرے رکوع کی آخری آیت رہ گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ چونکہ پیچھے غزوہ تبوک کا بیان چلا ہے اور اس میں بھی زیادہ تر ان لوگوں کی خبر لی گئی ہے اور ان کے لیے سزاؤں کا بیان ہوا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے جو اس جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ البتہ پیچھے رہنے والوں میں اکثر بڑی تعداد تو منافقین کی تھی، کچھ مخلص مومن تھے 10 کے قریب، جن کی بعد میں توبہ قبول ہوئی، معافی کا اعلان ہوا۔ اس ساری صورتحال کے بعد یہ خدشہ تھا کہ آئندہ جب بھی جہاد کا اعلان ہوگا تو سارے ہی نکل پڑیں گے، سارے ہی۔ حالانکہ غزوہ تبوک میں تو نفیر عام تھا، سب کو نکلنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا تھا، لیکن آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ دفاعی جہاد فرض عین ہوتا ہے، اس میں سب کا نکلنا کیا ہے؟ لازم۔ اتنے لوگوں کا نکلنا ضروری ہے جتنوں سے دفاع ہو جائے، اگر سب کی ضرورت پڑے تو پھر سب کا نکلنا کیا ہوگا؟ ضروری۔ لیکن اقدامی جہاد فرض عین ہے، اقدامی جہاد فرض عین ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کفار پر کیا کریں؟ حملہ، کفار کی طاقت کو، ان کے زور کو توڑنے کے لیے۔ تو اس میں خدشہ یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوا ہے، شاید آئندہ جب بھی جہاد کا اعلان ہوگا تو سارے نکل پڑیں گے۔ اس طرح دین کے دوسرے شعبے متاثر ہوں گے، دین کے مثلا دوسرے شعبوں میں سب سے بڑا شعبہ علم کا حصول ہے، علم کا، بھئی شریعت کے مسائل، دین کا علم سیکھنا بھی تو لازم ہے، آنے والے لوگوں تک پہنچانا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اگر سارے ہی جہاد کو جاتے رہیں گے، کیونکہ جہاد تو قیامت تک جاری رہنا ہے، سارے ہی جہاد میں مشغول رہیں گے تو حصول علم کا جو شعبہ ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، لوگوں تک دین پھیلانا اور پہنچانا ہے، یہ شعبہ متاثر ہوگا۔ اور اگر یہ شعبہ متاثر رہا تو ظاہر ہے لوگوں کے ایمان میں، اسلام میں کمی رہے گی، عمل میں کیا رہے گی؟ کمی رہے گی۔ تو اس لیے اس آیت میں حکم دیا ہے خاص طور پر کہ آئندہ کے لیے جب بھی جہاد میں جائیں تو سارے نہ نکلیں، سارے نہ نکلیں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بڑی جماعت میں سے کچھ جماعت ایسی ہونی چاہیے، چھوٹی جماعت، جو پیچھے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، علم، دین کی سمجھ۔ یہاں صرف حصول علم کا نہیں کہا گیا، یہاں تفقہ فی الدین کا کہا گیا۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک ہے شریعت کے مسائل جان لینا، جو ضروری مسائل ہیں، نماز روزے کے، حج زکوٰۃ کے، فرائض کے، تجارت کے، حلال حرام کے ضروری مسائل جان لینا، اور ایک ہے تفقہ فی الدین، یعنی دین کو دلائل کے ساتھ سمجھنا۔ دین کو، کوئی مخالف اگر سامنے آئے، کسی مخالف سے بات ہو، یا کسی نئے بندے کو، کافر کو، غیر مسلم کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اسے دلیل کے ساتھ بات سمجھا سکیں، اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات ہے۔ خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ تو تفقہ فی الدین کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے اس کی وجہ بھی ایک ہی بیان کی ہے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، یعنی علم حاصل کریں، علم حاصل، اور حاصل کرنے سے کے بعد ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اپنی قوم میں جا کر، اپنے قبیلے اور خاندان میں جا کر انہیں کیا کریں؟ ڈرائیں، اللہ کے احکام سنائیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں بتائیں کہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ لازم ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیا ہے؟ لازم ہے، یہ ذمہ داری ہوگی۔
یاد رہے، شاید میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا ہو، شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا جو ایک بندے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے لازم ہوتا ہے، اتنا علم فرض عین ہے۔ اتنا علم کیا ہے؟ اب ایک مسلمان کے لیے ساری زندگی میں فرائض کیا لازم ہیں؟ اللہ کی طرف سے کون سے احکام کیا ہیں لازم ہیں عبادات میں سے، یا اسی طرح منہیات میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، جو کیا ہیں، اسی طرح حلال حرام، ان ساری چیزوں کا پہچاننا ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر فرض عین ہے۔ ایسے جیسے نماز روزہ فرض عین ہے، اسی طرح اتنا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے فرض عین۔ سمجھ آئیے بات کتنا؟ جو ایک مسلمان کو اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے عمل کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو احکام کیا ہیں ضروری ہیں، وہ میں نے بتایا عبادات ساری، کیونکہ ہر مسلمان پر کیا ہے لازم ہے۔ مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی ضروری، تاجر ہے تو تجارت کے مسائل کا جاننا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ اگر مالدار نہیں ہے، تاجر بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، تو بھی نماز روزہ حج نفل صدقہ ان چیزوں کے مسائل جاننا پھر بھی اس کے اوپر فرض عین ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کے، اور کون سے گناہ ہیں، کون سی باتیں ممنوع ہیں شرعاً اور ان کا کرنا جائز نہیں ہے، وہ کون سی باتیں، ان کا علم ہونا بھی کیا ہے فرض عین ہے۔ یہ وہ علم ہے، یہ علم کی وہ مقدار ہے جو ہر مسلمان پر فرض عین ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر تمام شریعت کا علم حاصل کرنا دلائل سمیت، قرآن کا، تمام احادیث کا، پھر قرآن کے اندر جو قراتیں ہیں، جو مختلف تفسیریں ہیں قرآن پاک کی، احادیث کے مسائل ہیں، اصول حدیث ہیں، اصول تفسیر ہیں، اسی طرح فقہ ہے، پھر فقہ کے دلائل ہیں، ان ساری باتوں کو تفصیل سے جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض سمجھ آ رہی ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ حاصل کر لیں ایک بستی میں سے تو وہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، ایک خاندان میں سے ایک بندہ حاصل کر لے تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ایک مکمل درس نظامی فاضل جس کو کہتے ہیں، وہ اگر چند لوگوں بستی میں یا خاندان میں کوئی ایک آدھ ہو تو سب کی طرف سے فرض کفایہ کیا ہو جائے گا ادا۔ البتہ شریعت کے ضروری مسائل جو ہیں ان کا جاننا زندگی گزارنے کے لیے یہ فرض عین ہے ہر ایک کے اوپر، وہ کسی ایک کے حاصل کرنے سے ادا نہیں ہوگا، کسی ایک کے پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، وہ ہر بندے پر لازم ہے۔ اب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اس فرض عین کو کون پورا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ بھی ضروری مسائل، ضروری احکام کا علم حاصل کرنا، اس کو ہم کتنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا جواب صفر ہی ہے۔ باقی جو علماء ہیں درس نظامی فاضل ہیں تو وہ تو دوسرے درجے میں آتے ہیں، بے فرض کفایہ ہیں قوم کی طرف سے، وہ بستی میں شہر میں اتنے ہوتے ہی ہیں، اگرچہ ہر خاندان میں نہیں ہوتے لیکن ایک بستی میں تو اتنے ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک شہر میں تو اتنے ہوتے ہیں کہ جس سے فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ فرض کفایہ چلو ادا ہو رہا ہے لیکن فرض عین جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، اور فرض عین کو ادا کرنے کی طرف ہم مسلمان متوجہ بھی نہیں ہیں، اس کی ہمیں فکر بھی اسکول کی ہے کیونکہ اس کا جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کیا ہے بھی اسکول پڑھا تو کلرک لگ جائے گا، جج لگے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، دنیا آئے گی، اس کا ایک فائدہ اگرچہ وہ سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اکثر بیچارے ہمیں ہی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، پھر کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر لیتا ہے، کوئی بیچارہ جانور رکھ لیتا ہے، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ دنیا کا مفاد ہمیں دکھ رہا ہے۔ لیکن شریعت کا جو علم ہے اس کا جو ایک فائدہ ہے، بڑا فائدہ، یعنی حصول جنت، آخرت میں دائمی زندگی میں نعمتوں کا جو حصول ہے، آرام دہ زندگی کا، وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ آنکھوں سے کیا ہے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی فکر بھی نہیں ہے، اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ یاد رہے
دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں ہم انہیں علوم کہتے ہیں، وہ فنون ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فنون ہیں، وہ ہیں ضرورات، ہماری دنیاوی زندگی کی ضروریات، دنیاوی زندگی کی ضروریات، اور ضرورت بقدر ضرورت ہی اس کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ضرورت پوری ہو جائے، جیسے کہ اب دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، انگریزی پڑھنا ہے، میتھ ہے، حساب ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ، فلالوجی، یہ ساری جتنی بھی ہیں، ان سب کا پڑھنا بعض صورتوں میں محض مباح ہے، محض کیا ہے؟ مباح اور جائز ہے۔ ہاں اگر بندہ اس نیت سے پڑھے مثلا انگریزی زبان کو، یا اس نیت سے انجینئرنگ سیکھے، ڈاکٹری سیکھے کہ میں لوگوں کی کیا کروں گا؟ خدمت، لوگوں کی، یعنی یہ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کرتا ہے، یا کہتا ہے میں دین کی خدمت کروں گا، بے انگریزوں کو سمجھاؤں گا قرآن پاک انگریزی پڑھ کے، اگر اس نیت سے اور اتنی ہی وہ اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کر بھی لیتا ہے، تو پھر اس نیت کی وجہ سے وہ تو دین کا حصہ ہو جائے گا، وہ تو دین کا حصہ ہو جائے گا، دین کے پھیلانے اور نشر و اشاعت کا پر جتنا ثواب ہے اس کے حاصل کرنے پر بھی اتنا کیا ہوگا؟ ثواب۔ بعض دنیا کے حصول کی نیت سے جو پڑھا جاتا ہے، یہ سارے فنون پڑھے جاتے ہیں، ان کے اصل درجہ ان کا اباحت ہے، اصل درجہ کیا ہے؟ اباحت ہے، پھر نیت کی وجہ سے میں نے کہا وہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس مباح کو، یا بعض صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بقدر ضرورت، چونکہ اس کی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق وہ جتنا ضروری ہے ہم اس سے بھی زیادہ اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور ایک فرض عین کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ فرض عین قاعدہ نورانی پڑھ لینے سے یا ناظرہ قرآن پاک پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، نورانی قاعدہ بچہ پڑھ لے، ناظرہ قرآن پاک پڑھ لے، تو کیا اسے شریعت کے مسائل ضروری معلوم ہو جاتے ہیں؟ نماز روزے کے، عبادات کے، حلال حرام کے؟ قطعاً نہیں حاصل ہوتے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن تو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ ظاہر ہے پھر گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں گے، کوئی کہے گا کہ ادھر ٹھیک ہے وہ ادھر لگا لے گا، کوئی ہمیں مزاروں پہ لے جائے گا، کوئی اسلاف سے بیزار کرے گا، کوئی صحابہ کرام سے ہمیں دور کرے گا، مختلف نظریات ہوں گے نا، بس جس کی چرب زبانی ہوگی، جس کے بول اچھے لگ رہے ہوں گے ہماری عقل کو بظاہر، تو ہم کہیں گے بات اس کی ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، جو دو چار باتیں ایسی کر لے بھی بظاہر معقول نظر آ رہی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں بس سارا دین ہے ہی اس کے پاس، بھلے اس کے پاس ککھ بھی نہ ہو۔ ہمارے لوگ یہاں کے مرزا انجینئر کو بھی مجدد سمجھتے ہیں، مجتہد سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے مجتہد سمجھتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم اٹھا اٹھا کے پھر کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، بابوں کو نہیں مانتا، بابوں کو، وہ بخاری مسلم بھی تو بابے ہیں نا، وہ بھی تو بابے ہیں نا، جن کو یہ جن اسلاف کو بابے کہہ کے یہ چڑھاتا ہے، رد کرتا ہے، بخاری مسلم بھی تو انہی اسلاف میں سے، وہ بھی تو بابے ہیں نا، اور ہر حدیث کے ساتھ 8-10 بابے سند میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو بابے ہوئے نا۔ وہ کہتے نہیں میں بابوں کو نہیں، لوگ کہتے ہیں واہ 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 بڑی بات کرتے ہیں، یعنی آج تک نعوذ باللہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک اسلاف اکابر وہ سارے گمراہ تھے۔ 1400 سالہ امت مسلمہ میں کوئی عالم فاضل نہیں آیا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا، مرزا انجینئر نے زیادہ سمجھا، اور لوگ اس کے فالوور ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب قرآن کا ضروری علم بھی ہمیں حاصل نہ ہو، حدیث کا ضروری علم بھی ہمیں حاصل نہ ہو، تو پھر کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا مولوی صاحب صحیح کہتے ہیں، ہمیں یہی آگے کے لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں آپ ایسے کہتے ہیں، فلانا ایسے کہتا ہے، اب ہم کہاں جائیں کہ کون صحیح کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں کہ بھئی آپ کو قرآن تو سمجھنا چاہیے تھا نا، آپ قرآن کو سمجھتے، حدیث کو پڑھتے، پڑھ لینے کے بعد آپ یہ سوال کرتے کہ اب ہم کہاں جائیں، آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ کون ٹھیک ہے، کون کہ نہیں پتہ چل سکتا،
بھئی اگر قرآن کو سمجھا ہے کسی نے، حدیث کو سمجھا ہے، تو وہ علماء میں یہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ کون سا عالم صحیح بات کر رہا ہے، اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی ایک بندے نے ڈاکٹری کورس کیا ہوا ہے، 2-4 ڈاکٹر اس کے سامنے نسخہ لکھتے ہیں، تو میڈیکل جس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اتنا اندازہ تو وہ لگا سکتے ہیں نا کس کا نسخہ اچھا ہے، کون سا ڈاکٹر صحیح ہے، لگا سکتے ہیں۔ اور ہمارے تو جاہل لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر ماہر ہے جاہل، ڈاکٹری کا پتہ نہیں ہوتا پھر بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سے دکاندار کے پاس کون سا سودا 1 نمبر ہے اور کون سا 2 نمبر ہے۔ ہمارے وہ بابے جو دیہات کے حقہ پینے والے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے 1 نمبر تمباکو کہاں سے ملتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، حالانکہ انہیں ان چیزوں کا علم، لیکن اس کو چونکہ ضرورت سمجھا ہے اس لیے پہچان امتیاز ان کی ضرورت ہے اور وہ کرتے ہیں۔ دین کو ضرورت نہیں سمجھا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط، جس نے جدھر موڑ دیا ادھر ہی چلے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے پھر جب ضرورت نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، پہلے دین میں سمجھ حاصل کریں، یہ بھی فرض ہے، اگرچہ پھر اس کے 2 حصے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ اور دوسری ذمہ داری علم حاصل کرنے کے بعد صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، لینذروا قومہم، دوسری اپنے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، انہیں ڈرانا بھی ہے۔ اب قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا ہے تو دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری قومہم، اپنی قوم کو، اپنی قوم کا ایک عام معنی تو یہ ہے کہ مسلمان قوم کو، مسلمان، اور خاص معنی یہ ہے کہ اپنے خاندان کو، اور جو دعوت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے پہلا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی خاندان والوں کو پہلے دعوت دیں۔ جب ابتدا میں اسلام آیا تو ابتداً عام دعوت، سر عام دعوت کا اعلان نہیں ہوا، پھر جب سر عام دعوت کا اعلان ہوا تو پہلا حکم یہ ہوا کہ اپنے خاندان کو دعوت دیں۔ وہ آپ نے جو کوہ صفا پر بلایا، انہی قبائل کو، انہی لوگوں کو بلایا جو آپ کے رشتہ دار تھے، اعزاء و اقربات، سب سے پہلے انہی کو بلا کر دعوت دی۔ تو انذر عشیرتک الاقربین، اور یہاں حکم ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد لینذروا قومہم، اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کے پاس دین لے جائے اور انہیں سمجھائیں اور ان کو دعوت دیں۔ لعلہم یحذرون، اور یہ کب تک ڈراتے رہنا ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک، یعنی ایک آدھ بار نہیں، ہمیشہ لگے رہنا ہے، کیونکہ داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ انبیاء نہیں تھکے، 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، تھکے نہیں ہیں، کوئی مان نہیں رہا تھا، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے رہے، لیکن وہ لگے رہے، تھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی سے کام میں لگے رہے لیکن تھکے۔ تو داعی تھکتا نہیں ہے، اور یہ کب تک کرتا رہنا ہے؟ لعلہم یحذرون، جب تک کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تحصیل علم کے بڑے فضائل ہیں احادیث کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کے اعزاز، فرشتے کتنی معزز مخلوق ہے، جو کبھی ساری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کو جو حکم دیا ہے، جس کو سجدے کا حکم ہے وہ سجدے میں پڑا ہے، جس کو حکم ہے رکوع کا وہ رکوع میں پڑا ہے، اور اپنے قیامت تک ایسے ہی پڑا رہے گا۔ وہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آنے والے انسان کے پاؤں کے نیچے اپنے کیا بچھاتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی، میری یا آپ کی کہی ہوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک بھی۔ کہتے ہیں کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے یہ حدیث سنی تو اس کی بدبختی اور بدنصیبی، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں چیک کر کے۔ نعوذ باللہ، اس نے پاؤں زور سے مارا، تھا وہ بھی طالب علموں میں، پاؤں زور سے نیچے مارا، دیکھتے ہیں بھی پر ہیں ہمارے نیچے کی۔ تو چونکہ اس کے دماغ میں بے ادبی گھسی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں اس نے پاؤں مارتے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی،
اس کی اس حرکت پر وبال یہ آیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس میں شک کرنا یہ تو بے ادبی سے کم نہیں ہے، یہ تو گستاخی سے کم نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات 100% درست ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تو عالم کے لیے زمین و آسمان کے ہر جاندار مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں تک اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسا بندہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، عالم ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے مفید نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کے لیے مفید ہے۔ اس کی وجہ سے پوری مخلوق پر، ہر جاندار کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہر جاندار مخلوق اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرتی ہے؟ دعا۔ اور میں نے پچھلے سبق میں شاید بتایا ہو کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی جیسے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مجھے تم میں سے ادنا شخص کے اوپر فضیلت حاصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں اور امت میں سے ادنا امتی کا مقام، فرمایا جتنا مجھ میں اور ایک ادنا امتی میں فرق ہے، اسی طرح عالم میں اور عابد میں فرق ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار، جو ہر وقت عبادت میں لگا رہے، اور عالم جس نے شریعت کا علم حاصل کیا ہو، اس کا مقام و مرتبہ عابد کے مقابلے میں یہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی کے مقابلے میں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عالم کا سونا عابد کے ساری رات عبادت کرنے پر بھی افضل ہے، یعنی عالم سویا رہے ساری رات اور عابد ساری رات نوافل پڑھتا رہے، کھڑا رہے اور جاگتا رہے، فرمایا اس عابد کی ساری رات کی عبادت سے عالم کا جاگنا سونا جو ہے یہ کیا ہے؟ افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں، اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے، 1000 عبادت گزاروں سے کیا ہے؟ یعنی شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں کو گمراہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک عالم کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ہی مشکل ہے جتنا 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ شراح حدیث لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عالم ہے وہ شیطان کے ورغلانے کے طریقوں سے واقف ہے، اس کے وسوسے ڈالنے کے طریقوں سے کیا ہے؟ اور ایک غیر عالم اگرچہ عبادت گزار ہے، اسے شیطان کے وسوسے ڈالنے کے طریقوں کی واقفیت نہیں ہے، تو وہ شیطان کے وسوسوں میں جلدی آ جاتا ہے، شیطان کے چکروں میں کوئی عبادت گزار جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ لیکن عالم کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں ہمارے یہ بھائی جو ہے وہ بریلوی بھائی کہتے ہیں نا، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث بھی تھے اور مجتہد فقیہ بھی تھے۔ وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک روشنی نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی، ایک صورت نورانی نظر آئی اور کہا کہ عبد القادر میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، آج کے بعد جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی نقصان نہیں، تجھے کوئی نقصان ہے، میں نے تجھے آج سے معاف کر دیا، جو مرضی کر، گناہ کر، جو مرضی کر۔ تو فوراً انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر میں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، دفع ہو جا، مجھے معلوم ہے تو ابلیس ہے، مجھے معلوم ہے تو۔ اب ظاہر ہے کوئی عام عبادت گزار ہوتا تو وہ کہتا واہ واہ میری عبادت تو پہنچ گئی، میں تو پہنچی ہوئی سرکار بن گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ وہ پیر طریقت تھے، پیر طریقت یعنی جس سے لوگوں کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے، تو دور دور سے اس زمانے میں خطوط ہوتے تھے رابطے کے لیے، اور بندہ جس کی بیعت ہوا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کروا رہا ہے، تو ان کا طریقہ بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے احوال سے متعلق بتایا کریں، یعنی اپنے ہر حالت بتایا کریں کہ آپ کے اعمال کیسے جا رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، جو بھی۔ تو کسی مرید کو انہوں نے خاص ذکر ورد بتائے
تو کافی عرصہ کرنے کے بعد نا اس نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے لکھا کہ حضرت میری کیفیت یہ ہے کہ اب بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی جو ہے نا میں ایسے میری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے، نور پھیل جاتا ہے۔ تو اب اس نے کچھ اس انداز سے لکھا کہ جواب آئے گا حضرت تھانوی کہیں گے واہ واہ تو پہنچی ہوئی سرکار بن گئی ہے، تیرا تو سب کچھ کیا ہو گیا ہے روشن۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب میں لکھا، کہا بیٹے آپ کدو کا تیل لیں اور ناریل کا مکس کر کے سر میں ڈالا کریں، آپ کے سر میں خشکی ہوگی۔ جو عالم ہوتا ہے نا وہ پہچانتا ہے اچھی طرح۔ ایک عابد خشک جسے قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے، وہ شیطان کے ورغلانے کے طریقوں سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو عبادت میں ورغلانا شیطان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ایک عالم کو ورغلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک عالم جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی کیا ہے بھاری۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہی چل رہا ہے، آگے آنے والی آیات بھی اسی سلسلے سے متعلق ہیں، البتہ یہ خاص آیت جہاد کے ایک خاص حکم سے متعلق ہے۔ آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا واسطہ غزوہ بدر سے مشرکین مکہ کے ساتھ رہا، سارا جہاد مشرکین عرب کے ساتھ ہوتا رہا۔ پھر مدینہ میں غزوہ حنین کے بعد پیچھے آپ نے پڑھا ہے 10ویں پارے میں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا کیا ہوا حکم، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ شام کی سرحد پر تشریف لے گئے۔ تو عرب تقریباً فتح ہو چکا تھا، جتنے بھی عرب کے مشرک قبائل تھے یعنی غیر یہودی اور غیر نصرانی، عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ، وہ تو سارے فتح ہو گئے تھے، لیکن عرب کے جو قبائلی علاقے تھے، عرب کے سرحدی جو قبائلی علاقے تھے، وہاں پر کچھ عیسائی آباد تھے، اور شام کے ساتھ لگنے والے تقریباً تمام سرحدیں وہاں کے سارے قبائل عیسائی تھے۔ تو اس آیت میں خاص کر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عرب تو چونکہ سارا آپ کے ماتحت ہے، اب عرب کے قریب قریب ارد گرد جو کفار ہیں اب خاص ان سے جہاد کرنا ہے، خاص ان سے، یعنی قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کفار سے جہاد کرو جو اب تمہارے کیا ہیں قریب ہیں، تمہارے کیا ہیں قریب ہیں۔ اس میں جنگ کرنے کا ایک بہت بڑی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ ایک دم سے سارے کفار سے اگر جنگ چھیڑ دیں، ساری دنیا کے کفار سے کیا چھیڑ دیں، بھئی اس زمانے میں جزیرہ عرب کے علاوہ پوری دنیا کفار سے بھری ہوئی تھی، سارے غیر مسلم تھے، ایک دم سب سے اگر جنگ چھیڑ دیں گے چاروں طرف تو مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑی سی تعداد میں اب کس کس سے لڑیں گے، ایران والوں سے، روم والوں سے لڑیں گے، ہندوستان والوں سے، کس کس سے لڑیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ پہلے ان سے جو قریب ہیں، پہلے ان سے جو کیا ہیں۔ تو اس وقت چونکہ عیسائیوں کی سرحدات قریب تھی رومیوں کی عرب کے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آخری لشکر آپ نے مدینہ سے روانہ فرما دیا تھا، جو ابھی مدینہ کے باہر قریب ہی تھا کہ آپ کے دنیا سے وفات کی خبر آئی اور وہ لشکر وہیں پر ٹھہر گیا۔ تو وہ حضرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کفن دفن کے انتظام میں جنازہ میں شریک ہونے کے لیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ، اہل روم کے ساتھ جہاد کا کیا دیا ہے حکم، اور صحابہ کرام نے بھی اسی حکمت عملی کے ساتھ سب سے پہلے رومیوں کے ساتھ کیا کیا ہے جہاد، پھر اس طرح جتنے علاقے فتح ہوتے گئے، جو آگے آتا گیا اس کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ اور دوسرا حکم دیا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، فرمایا جہاد میں عام حالات میں اگر کافر کو دعوت دینی ہے تو نرمی ہو سکتی ہے، اور دعوت صرف دینی ہے تو دعوت میں نرمی ہی کام آتی ہے، نرم الفاظ ہی کیا آتے ہیں، نرم رویہ، نرم مزاج ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے دعوت میں، لیکن جہاد میں فرمایا نرمی نہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اتنی سختی کرو کہ کفار کو اس کا اثر محسوس ہو، وہ سمجھ جائیں تمہارے اندر کہ تم بہت سخت جان ہو، تم کیا ہو
بہت سخت جان ہو، تمہاری سختی کفار کو محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ جہاد میں کافر کے لیے نرمی نہیں ہے بھئی، وہاں اگر دعوت بھی دینی ہے جہاد میں تو دعوت کے فوراً بعد کیا ہے، یا تو جزیہ دو، اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا دو، جزیہ نہیں قبول کرتے تو آ جاؤ میدان میں، تو وہاں نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ میدان جہاد میں جتنی زیادہ سختی دکھائیں گے اتنا ہی زیادہ کیا رہے گی، مفید۔ ہاں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان وہاں فلاں جگہ بھی کفار کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، فلاں جگہ بھی لڑ رہے ہیں، اور ہر جگہ پر مسلمان مغلوب ہیں، ہر جگہ پر مغلوب ہیں، کمزور ہیں، فتح حاصل نہیں ہونے والے، کہ مسلمان بھی ہیں۔ تقوی لازم ہے، مع المتقین، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ایک جنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، صحابہ کرام بار بار حملہ کر رہے تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو مشورہ ہوا، سوچو بچار کے لیے بیٹھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے، بلکہ شاید ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت سپہ سالار تھے۔ تو مشورہ ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، ہم سے کوئی سنت رہ رہی ہے۔ تو سوچتے سوچتے دھیان اس طرف آیا کہ جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے، چونکہ نمازیں حالت جنگ میں خوف کی حالت میں اکثر پڑھی جاتی ہیں، اور میدان جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے، دوسری مصروفیات کی وجہ سے مسواک نہیں ہو رہا ہے، مسواک والی سنت میں کمی ہو رہی ہے، وہ کرنی شروع کی تو فتح حاصل ہو۔ ایک سنت رہ رہی تھی، ایک سنت کی کمی کا بھی اثر تھا۔ تو آج ہم کتنی سنتیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر غالب ہو جائیں، کتنی، یعنی اگر گنتی کرے تو کوئی 2-4 سنتیں ہم میں سے ہر کوئی اپناتا ہوگا، کوشش کرتا ہوگا، اور ہم تو سنتیں ڈھونڈتے ہی چھوڑنے کے لیے، ڈھونڈتے ہی۔ بھئی فرائض پڑھنے کے بعد اگر کسی سے پوچھے نا کہ آپ بقیہ نماز کہاں پڑھتے ہیں، کہ تو سنت ہی ہے یار، کون سی کوئی لازم ہے، کون سی کوئی۔ اگلے دن مجھ سے بندہ پوچھ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 پڑھ لیتے تھے، کبھی 2، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ ہمارے والا کبھی نہیں ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ کبھی چھوڑنا یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کہیں فرض۔ باقی سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پڑھنی ہے، ہمارے اوپر ہمیشہ کیا ہے، لازم ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو ہم تو سنت ڈھونڈتے ہیں بھی یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ واجب ہے تو یہ بھی، جس کے بارے میں معلوم ہو سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ وہ اسی وجہ سے کامیاب تھے، دنیا پر غالب بھی تھے، کیونکہ وہ سنت اپنانے کے لیے ڈھونڈتے تھے اور ہم چھوڑنے کے لیے ڈھونڈتے، وہ اسی لیے غالب تھے۔ تو بہرحال اللہ کی مدد و نصرت، فتح اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کیا ہو، پرہیزگار ہو۔ مال متقین، فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے جان لو، اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ساتھ ہمیشہ پرہیزگاروں کو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ آگے 3-4 آیات میں منافقین کی کچھ صورتحال، ان کے مزید کچھ احوال کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی حالت یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ جب کوئی نئی صورت، نئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سب کو بلا کے سب کے سامنے تلاوت فرماتے، سب کے سامنے وہ نئی آیت، نئی صورت جو نازل ہوئی ہے سب کے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ تو وہ منافقین بھی حاضر ہوتے، مسلمان تو خوش ہوتے کہ ایک نئی آیت نازل ہوئی، نئی صورت کیا ہوئی، نازل ہوئی، نئے احکام نازل ہوئے، شریعت کے مزید احکام ہمیں مل گئے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے۔ جو منافقین بیچ میں ہوتے تھے ان کے دل کی بیماری اور نفاق میں مزید اضافہ ہو جاتا، مزید کیا ہو جاتا۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ جو آیات نازل ہوتی ہیں مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے،
ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی بھی صورت یا آیت نازل ہوتی تو وہ جو آپس میں بات کرتے نا، وہ پوچھتے ہیں منافقین مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء، تیرا ایمان بڑا ہے؟ یہ جو صورت نازل ہوئی بتا تیرا ایمان بڑا ہے؟ جیسے ہوتے نا کسی کو چڑھانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ مومنین کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ۔ اب اس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے مذاق اڑاتے پوچھتے تھے بتا تیرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ کوئی تیرا ایمان ودے؟ تیرا ایمان بڑا ہے؟ یعنی مذاق کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے، مولوی کوئی مسئلہ بیان کر دے تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرے تے کوئی اثر ہوا ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے کوئی اثر ہوا ہے؟ یعنی بس وہ بیان کا یا واعظ و نصیحت کا اتنا ہی اثر ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے یہ عادت منافقین کی تھی، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منھم من یقول ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی کس کا ایمان بڑا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جو خالص مومن تھے فرمایا زادتہم ایمانا وہم یستبشرون، ان کے ایمان بھی بڑھ جاتے تھے اور وہ اس سے خوشی بھی حاصل کرتے۔ ایمان کیسے بڑھتے؟ بے نیا حکم نازل ہوا تو جو مخلص مومن تھے وہ کہتے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ایمان میں اضافہ ہوا۔ ایمان میں نیا حکم نازل ہوا تو ظاہر ہے ایک حکم میں جب بڑا ہے تو اس پر ایمان بھی کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ اور چونکہ نیا حکم شریعت کا آیا، اللہ کی نعمت ہے، حصول برکت کا ذریعہ ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے، تو مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ مزید ہمیں ثواب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، نیکی اور اجر حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ معلوم ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ہاں جو جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد نفاق ہے، منافقت ہے، فرمایا ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں نجاست سے مراد ان کے دلوں کا نفاق اور کفر ہے۔ بھئی کفر اور نفاق یہ سب سے بڑی گندگی ہے جو روح اور دل کو ناپاک کر دیتی ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں جو سب سے زیادہ بڑی نجاست اور گندگی پہلے سے موجود ہے کفر اور نفاق کی، ہر آنے والی آیت اس گندگی میں مزید کیا کر دیتی ہے؟ اضافہ کر دیتی ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون، آگے ایک عجیب انداز سے طنز کیا جا رہا ہے، چوٹ لگائی جا رہی ہے منافقین پر، کفار پر۔ فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، حالانکہ سال میں ایک آدھ دفعہ انہیں تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، ان کو تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی اور تذلیل بھی ہوتی ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بھئی سال میں ایک آدھ دفعہ ضرور منافقین کی کوئی نہ کوئی حرکت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے کیا کر دیتے تھے؟ ظاہر۔ کوئی آیت نازل ہوتی، کسی نہ کسی منافق کے کرتوت ظاہر ہو جاتے، منافقین کے حالات کیا ہو جاتے؟ ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سال میں ایک دو مرتبہ ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ان کے حالات کا ظاہر بھی کیا جاتا ہے، جو ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ منافقین کی ایک اور حالت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی نازل ہونے والی صورت یا آیت سناتے تو وہ آپس میں ظاہر ہے جو منافقین تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کو، اور پھر ایسی صورت نازل ہوتی جس میں منافقین کے ہی احوال بیان کیے جاتے، انہی کے کرتوت کیا کیے جاتے؟ ظاہر۔ اب ظاہر ہے مخلص مومنین تو نہیں سمجھتے تھے کہ کون کون منافق ہے، نام تو کسی کے نہیں بتائے گئے تھے۔ اب منافقین تو ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، لے پھر ہمارے حالات آ گئے، ہمارے حالات ہیں، لیکن فوراً ہی ایک دوسرے سے نظریں پھیر لیتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی، اور ایک دوسرے کو کہتے بھی تھے نظریں پھیر کر کہ هل یراکم من احد، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو یہ عادت بھی منافقین کی ہے، یعنی ہمارے ہاں کے عملی منافقین بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، جب کسی کی حال نام لیے بغیر اس کی کوئی بےایمانی ظاہر کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کہتے ہیں لے جی ہمارے کرتوت ہی آ گئے ہیں۔ وہ جیسے طالب علم کلاس میں
آپس میں ان کی استاد نام نہ لینا، نام لیے بغیر کرتوت بتا دے تو ایک دوسرے کہتے لے پھر، تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی۔ جب منافقین کے احوال ظاہر ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے کہتے تھے لے ہمارے کرتوت آ رہے ہیں، اور پھر فوراً ایک دوسرے سے نظریں پھیر لیتے، ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور پوچھتے پیتے بعد میں ایک دوسرے سے جا کر باہر ہل یراکم من احد، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے، یعنی ہر وقت انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہمارے دل کے پوشیدہ راز جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ لیکن فرمایا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کا ایسا پھیر دیا ہے کہ اب انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، چونکہ سورت کا اختتام ہے، زیادہ تر مضامین اس سورت کے جہادی سے متعلق تھے، جہاد کے احکام چلتے رہے، تو آخر میں ایک خاص مضمون ہے۔ یہ آیت اس قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے، آخری۔ دیکھیں قرآن پاک کے کچھ آیات احکام کی ہیں جن میں شرعی احکام ہیں، شرعی احکام کی نازل ہونے والی آخری آیت وہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ ہے۔ لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری نازل ہونے والی آیت بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ۔ اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، حدیث میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آیت جو آدمی مسلسل پڑھتا رہے، بالخصوص ہر نماز کے بعد، یہ دو آیات آخری ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس آیت میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے، آپ کی 3 خاص ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جس کا تعلق امت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سب سے پہلے تو تمہید کے طور پر فرمایا کہ یہ رسول تمہیں میں سے ہیں، رسول یعنی کوئی اوپرے نہیں ہے، تم ان سے دوری اختیار نہ کرو، تم ان کے ساتھ انس رکھو، قریب ہو جاؤ۔ اور پھر آگے 3 صفات ایسی بتائی ہیں رسول اللہ کی جو امت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا رسول اللہ کو بھاری گزرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، اتنی کیا ہے فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کی تکلیف کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں برداشت فرماتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ تھا ایک نماز کا، اور دوسرا ربی امتی، یعنی اپنی امت کی فکر تھی۔ اور قیامت والے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی کی فکر ہوگی۔ جب سارے انبیاء الگ کھڑے ہوں گے اور ساری امتیں جائیں گی ہر نبی کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ اللہ سے سفارش کرے کہ یہاں سے جان چھوٹے اور حساب کتاب شروع ہو، تو سارے ہٹ جائیں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، سفارش کریں گے، اور یہ سفارش ایک بار نہیں کئی بار ہوگی، بار بار ہوگی، وہ آپ نے پڑھا ہے حدیث کے اندر۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بتا رہے ہیں کہ نبی تمہارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور تمہاری کوئی تکلیف نبی سے گوارا نہیں ہوتی۔ تو کیا خیال ہے، امتی جہنم میں سڑتا رہے، قبر میں عذاب کھاتا رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، احکام چھوڑنے کی وجہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے عزیز علیہ، تمہاری مشقت انہیں برداشت نہیں ہے۔ آگے فرمایا حریص علیکم، وہ تمہیں نفع پہنچانے کے لیے حریص رہتے ہیں، تمہیں کامیاب دیکھنے کے لیے، تمہیں فتح یاب دیکھنے کے لیے، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے تمہارے لیے اچھائیاں ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حریص ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بجائے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کو اللہ کی طرف سے منافع اور فوائد حاصل ہوتے، میری امت کے لیے آسانیاں رہیں، میری امت دنیا میں بھی آسانی میں رہے اور آخرت میں بھی کیا ہے۔ اور
تیسری صفت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر آپ نہایت مہربان ہیں۔ نہایت کیا ہے؟ مہربان ہے۔ یہ تو ہے مخلص مومنین تو دور کی بات ہے، وہ منافق جن کے آپ کو نام بھی بتا دیے گئے تھے، آپ نے ان پر بھی سختی نہیں کی، ان پر بھی سختی نہیں کی۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ استغفار کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ استغفار کرتے رہے، کیونکہ منع نہیں کیا گیا تھا، استغفار سے منع۔ جو صرف نام کے مومن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی رحم کھاتے رہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین۔ تو یہ تین وہ خاص صفات ہیں جن کا تعلق امت کے ساتھ ہے، اور امت کو یہ بتانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس پر خبردار کرنا چاہتے ہیں اور جگانا چاہتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہارے ساتھ کتنی ہمدردی رکھتا ہے، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو ہر ایک کے دلوں کے راز کو کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ اپنے خیر خواہ کو تکلیف نہ پہنچا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو ہی دنیا تکلیف پہنچاتی ہے، ہمیشہ دنیا والے اپنے خیر خواہ کو ہی تکلیفیں دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ ہیں اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، لیکن مخالفین نے آپ کو بھی تکلیفیں پہنچائی اور آج تک پہنچاتے آ رہے ہیں۔ ہم نبی تو ہے ہی خیر خواہ بھی، شریعت لانا نبی کے برکت سے آئے شریعت، یہ خیر خواہی ہے، اس سے بڑی خیر خواہی کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اخروی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کے واسطے سے پہنچا، لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے گواہیاں دی کہ وہ تمہارے کیا ہیں؟ خیر خواہ۔ تو یہ دستور آج تک چلا رہے ہیں، وہ رکا نہیں ہے۔ نبی کے جانشین علماء ہیں، اور علماء انبیاء کے بعد امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء کے بعد عتاب کا شکار بھی علماء ہوتے ہیں، لیکن علماء حق و معتوب ہوتے ہیں۔ جو لوٹے ہوتے ہیں نا، علماء سو جنہیں کہتے ہیں، وہ مزے میں رہتے ہیں، کیونکہ سارے ان پر راضی ہوتے ہیں، سارے ان پر، ہر کوئی خوش ہوتا ہے، یہ مول صاحب ٹھیک ہے، اصلاحی بات کرتا ہے، جھگڑے شگڑے نہیں کرتا، اختلافی بات نہیں کرتا ہے، ہمیں ڈانٹتا بھی نہیں ہے کہ گناہ چھوڑ دو، گناہوں پر نہیں بولتا ہے، شراب پر نہیں بولتا ہے، سود پر نہیں بولتا ہے، یہ میٹھا میٹھا بیان کرتے ہیں، اس سے سارے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے نبی کا جو سچا جانشین ہوگا، نبی جب معتوب رہے، نبی کو لوگوں نے نہیں معاف کیا ہے، تو ایک عالم حق پرست کو کیسے لوگ معاف کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ جب نبی پر راضی، غزوہ بدر میں اگر الیکشن ہوتا تو وزیر اعظم کون بنتا؟ ابو جہل یا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اکثریت کس کے پاس تھی؟ بھئی اکثریت، جس کو ہم اکثریت کہتے ہیں، جمہوریت، اس لانتی جمہوریت والی، وہاں اگر اکثریت دیکھی جاتی تو زیادہ ووٹ کس کو ملتی؟ ابو جہل کو۔ تو وزیر اعظم کون ہوتا؟ ابو جہل ہے، مقابلے میں اگرچہ نبی بھی ہوتا۔ تو جب نبی معتوب رہے ہیں خیر خواہ ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ خیر خواہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ نبی ہیں، لیکن امت کے ہاتھوں ایذا بھی سب سے زیادہ نبی کو پہنچی ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں بھی، پتھر بھی نبی کو ماریں گے۔ بھئی آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت، اور انہی کو پتھر ماریں گے جو سب کے لیے مہربان تھے۔ تو علماء امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس لیے آج پتھر کھانے کی باری ان کی ہے، سب سے زیادہ پتھر انہیں مارے جاتے ہیں، سب سے زیادہ غلیظ بکواسات علماء کو کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، کیونکہ ان کے لیے تو نبی کی جانشینی لازم ہے، نبی رحمت ہے سب کے لیے، تو وہ بھی رحمت ہے، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ داعی بھی ہیں، نبی کی ہر وراثت میں انہوں نے جانشینی اپنانی ہے، جانشینی کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح سے برداشت کرتے ہیں، امت کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں جیسے انبیاء خیر خواہ تھے، اور عتاب کے شکار بھی وہ اتنے ہی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگلی بات ہے، فرمایا نبی تو خیر خواہ ہیں، لوگ اگر خیر خواہ نہ سمجھیں، مخالفت کریں اور اعراض کریں، تو فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، انتقام نہ لیں، حسبی اللہ، آپ کہیں کہ مجھے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے، مجھے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو ایک حق پرست عالم دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان تولو،
لوگ اگر اعراض کرتے ہیں، منہ مول لیتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے اللہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ نبی اپنی ذات کے فائدے کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے، اپنے ساتھ لاتا ہے، اور نہ یہ عالم دین کی شان ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ بلائے۔ جب اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا ہے تو جو آئے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ تو نبی کا نقصان وہ نہیں کر سکے جو نبی کے ساتھ نہیں آئے، تو عالم کا بھی وہ نقصان نہیں کر سکتے جو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اپنا نقصان کریں۔ اپنی عاقبت برباد کی جنہوں نے نبی کے مخالفت کی، علماء کی مخالفت کرنے والا بھی اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اور نبی کا ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر میں اللہ کی طاقت یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود علیہ توکل۔ تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اگر ساری دنیا بھی مخالفت میں کھڑی ہو جائے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور اللہ مجھے کافی۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا کیا ہے؟ مالک۔ اذان کہہ لو۔